بہت عرصہ پہلے ایک نیک دل آدمی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک بہت پیاری بیٹی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کی دوسری بیوی ایک مغرور اور ہوشیار عورت تھی۔ اس کی اپنے پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ ساتھ لے آئی تھی۔ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح چالاک اور ظالم تھی، جبکہ سنڈریلا اپنے باپ کی طرح نیک دل ہونے کے علاوہ خوبصورت اور جوان بھی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بدصورت بیٹیاں نہایت خود غرض اور لالچی تھی۔ وہ سنڈریلا کی خوبصورتی اور معصومیت سے حسد کرتی تھی کیونکہ وہ خود بدصورت اور بدھی تھی۔ سوتیلی ماں سے سنڈریلا کی خوبصورتی برداشت نہ ہوتی تھی اور وہ بدلے کے طور پر اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ سنڈریلا برتن دھوتی، کمروں کو جھاڑو پوچھا لگاتی اور صفائی کرتی۔ اس کے باوجود سوتیلی ماں اس کی بدصورت بیٹیاں سنڈریلا سے بہت برے طریقے سے پیش آتی۔ اتنے برے رویے پر بھی سنڈریلا بیچاری کوئی گلہ کیے بغیر سب برداشت کرتی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہتی۔ شام کو باپ آتا تو اس کو بھی شکایت نہ لگاتی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے ریاست میں اعلان کروایا کہ اس کا بیٹا اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے سارے شہر کی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو محل میں دعوت دی ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی اور سنڈریلا سے کہا کہ وہ گھر پر ہی رہے۔ سنڈریلا کے پاس محل میں جانے کے قابل کپڑے اور جوتے نہ تھے۔ ان کی تیاری کے دوران بھی وہ گھر کے کاموں میں الجھی رہی، یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر نکل پڑی۔ سنڈریلا نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا اور کچھ دور سے ہی واپس لوٹ آئی۔ وہ گھر آتے ہی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے سنڈریلا کو چپ کروایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ کاش میں بھی جا سکتی، کاش میں بھی۔ آہو اور سسکیوں کی وجہ سے سنڈریلا سے بات پوری کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ کاش تم بھی محل کی دعوت میں جا سکتی۔ سنڈریلا نے اداسی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پری نے کہا جاؤ اور ایک بڑا کدو اور 2 چوہے لے آؤ۔ سنڈریلا نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ یہ سب چیزیں لے کر آئی، پری نے پلک جھپکنے میں کدو کو بگھی میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کی توجہ سنڈریلا کے لباس پر تھی۔ اس نے جادو کی چڑی ہلائی اور اس کے لباس کو چھوا۔ سنڈریلا کا سارا لباس سونے اور چاندی کے تاروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب پری نے اس کو ایک بے حد خوبصورت جوتوں کا جوڑا پہنایا۔ پری بولی اب تمہارے لیے صرف ایک تاکید ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے تم واپس آ جانا، ورنہ ان طلسمی چیزوں کا طلسم ٹوٹ جائے گا اور تمہارا لباس پھر سے بوسیدہ چتروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہدایت پر ضرور عمل کرے گی اور بگھی پر سوار ہو گئی۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو حاضرین چونک گئے اور سارا محل اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنوں سمیت دیگر کا خیال تھا کہ وہ کسی اور ملک کی شہزادی ہے جو شہزادے کے بلانے پر آئی ہے۔ تقریب کی گہما گہمی اور خوبصورتی میں سنڈریلا بہت خوش تھی۔ اسے وقت گزارنے کا اندازہ ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ محل کے بڑے سے گھڑیال نے 12 بجنے کا اعلان کر دیا۔ گھڑیال کی آواز سنتے ہی سنڈریلا کے کانوں میں پری کے الفاظ گونجنے لگے۔ آدھی رات کے بعد یہ سارا طلسم ٹوٹ جائے گا اور اس کے یہ عمدہ کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ سب یاد آنا تھا کہ سنڈریلا نے محل سے دوڑ لگا دی۔ شہزادے نے جب اتنی حسین لڑکی کو جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا اور روکنے کی کوشش کی، مگر سنڈریلا 12 بجنے کے خوف سے تیزی سے بھاگتی ہوئی شہزادے کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیکن تیزی سے بھاگتے ہوئے سنڈریلا کے پیر سے جوتا نکل گیا اور محل کی سیڑھیوں پر گر گیا۔ شہزادہ جوتا دیکھ کر رکا اور سنڈریلا کو آواز دی۔ اسی دوران موقع پا کر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ محل کی حدود سے نکلتے ہی گھڑیال نے 12 کا گھنٹہ مکمل کر دیا اور سنڈریلا اپنے پرانے حلیے میں واپس آ گئی۔ اب وہ اپنے پرانے کپڑوں میں اداسی سے گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو خوبصورت دوشیزہ اپنی جوتی محل کے صحن میں چھوڑ گئی ہے وہ شہزادے کو پسند ہے۔
جس کو وہ جوتا پاؤں میں پورا آئے گا اسی سے شہزادے کی شادی ہوگی۔ بہت سی لڑکیاں آئی مگر وہ جوتا کسی کے ناپ کا نہ نکلا اور سب ناکام لوٹ گئی۔ ایک روز بادشاہ کے سپاہی اسی تلاش کے دوران سنڈریلا کے گھر پہنچ گئے۔ سنڈریلا نے جوتا پاؤں میں ڈالا تو وہ اس کے پورے ناپ کا تھا۔ جوتا پہننے کی دیر تھی، سنڈریلا ایک بار پھر شہزادی کے روپ میں آ گئی۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اسے محل میں لے آیا، جہاں دھوم دھام سے اس کی شادی سنڈریلا سے ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس خبر سے بڑی مایوس ہوئی۔ وہ اپنے رویے پر نادم تھی۔ وہ تینوں محل آ گئی اور اپنی بدسلوکی پر معافی مانگنے لگی۔ سنڈریلا نے انہیں دل سے معاف کر دیا اور اپنے شہزادے کے ساتھ ہنسی خوشی محل میں رہنے لگی۔